علی المرتضیٰ ہے لیکن مولا کائنات بن کر جاتا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. کائنات میں ایسی وہ آتا تو علی المرتضیٰ ہے لیکن شیر خدا اور مولا کائنات بن کر جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے. علماء بیٹھے ہیں کہ من کنت مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کائنات میں ایسی کون سی چیز ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مولائیت سے باہر ہے؟ روئے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا نہ مانتی. اب جس کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا مانتا ہے اس کو علی کو بھی مولا مانتا ہے. اس کو مولا کائنات کو بھی مولا ماننا پڑے گا. ایک غزوہ کے موقع پر بہت شدید جنگ شروع ہوئی تو مولا کائنات جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو آپ نے ایک ایسا وار کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا وار کرنا خود دیکھ رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی جو ضرب تو نے لگائی ہے یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وہ مقام تھا مولا کائنات. فرمایا یہ جو تو نے ضرب اللہ کی راہ میں لگائی ہے یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں, ان کو چاہنے والے ہیں, ان کی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرتے, اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر دم ذکر کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو میلاد النبی منانا ہے, اس خوبصورت عید کو منانا ہے, یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے. میلاد شریف جو مناتے ہیں ہم, یہ ایک محبت کی علامت ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے وہی ہیں جو اہل محبت ہیں. اسی لیے میلاد شریف منانا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ کوئی عام تہوار یا عام دن نہیں ہے. یہ وجہ تخلیق کائنات آقا دو جہاں سرور کائنات کا میلاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت ہمیں دنیا میں بھیجا تو کچھ احکامات بھی نافذ کیے جو قرآن و سنت کی روشنی میں, قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نصاب کا, جس کو نصاب شریعت کہتے ہیں, اس کا پابند بنایا کہ اس پر جب تک تم عمل نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ تو ہو گیا نصاب شریعت. اب دوسری طرف آتے ہیں جو ہے نصاب محبت, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی کوئی قید نہیں لگائی. انسان کسی سے کتنی محبت کرے کوئی قید نہیں ہے اس کو. اس کی مثال ایسے ہے کہ جب آپ جاتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے, عمرہ کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں,
تو وہ فرض ادا ہو رہا ہوتا ہے، وہ نصاب شریعت کا باب پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ روضہ رسول پر جاتے ہیں تو وہ نصاب محبت کا باب پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر جنت واجب ہو، اس پر جنت واجب ہو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے جو احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو فرمایا کہ میرے بعد جو میرے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کی اطاعت کرنا میری اطاعت کرنا ہے۔ یعنی امیر جو آپ کا خلیفہ ہے اس کی اطاعت کرنا آپ پر فرض ہے، آپ پر واجب ہے۔ یہ ہو گیا نصاب شریعت۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کریں گے کہ صحابہ کرام کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی راہ پہ جو چلیں گے وہ میری راہ پہ چلیں گے، ان کی محبت کو اپنی محبت کہا، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، تو جو اہل بیت اطہار ہیں ان کی محبت اور اطاعت کس طرح ہوگی؟ صحابہ کرام سے محبت نصاب شریعت کا باب ہے، اور اہل بیت اطہار سے محبت نصاب محبت کا باب ہے۔ اطاعت کی، فرما برداری کی ایک حد ہو سکتی ہے، اطاعت کی، فرما برداری کی، امیر کی اطاعت، خلیفہ کی اطاعت، حکمران کی اطاعت، اس کی ایک حد ہو سکتی ہے، لیکن نصاب محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آگے جو حافظ غلام واصف صاحب فرما رہے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت رکھو، میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ تو محبت جب اختتام پر ہوتی ہے تو پھر محبت کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نصاب شریعت کی حد ہے، نصاب محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر تیسری مثال آپ کو دیتا چلوں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، اس کے کچھ حدود و قیود ہیں، ان سے باہر ہم نہیں جا سکتے، تو وہ نصاب شریعت کا باب ہے۔ اور جو میلاد النبی ہم ربیع الاول میں یا اس سے منسلک دنوں میں مناتے ہیں وہ نصاب محبت کا باب ہے۔ اسی لیے اس کی بھی کوئی حد نہیں رکھی گئی، اسی لیے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے تم پر فضل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اگر یہ تمہاری اطاعت میں نہ آتے، تمہاری بارگاہ میں نہ آتے، تمہاری بارگاہ میں آ کر ایمان نہ لاتے تو یہ یقیناً جہنم کے گڑھوں میں ہوتے، لیکن تمہاری اطاعت نے، تمہاری محبت نے ان کو جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کے درجوں میں شامل کر دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے کہ یہ جو تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے فَلْيَفْرَحُوا، بس خوشیاں مناؤ۔ اب اللہ نے اس آیت میں کہیں نہیں فرمایا کہ کتنی خوشی منانی ہے۔ اب جتنی جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے وہ اتنی خوشی منائے، وہ اتنی ہی خوشی منائے۔ آج جس طرح آپ نے یہ چراغاں کیا، پیر صاحب کو دعوت دی، اور کملی والے کی جو محفل ہے وہ آل رسول کی صحبت میں ہی اچھی لگتی ہے، آل رسول کی صحبت میں اچھی لگتی ہے۔ تو آپ نے اس سنت کو پورا کیا ہے۔ لیکن حاضرین محترم، جب کسی سے محبت ہوتی ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے
کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، قرآن و سنت کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام ہے۔ جس وقت نماز فرض ہوئی، یہ غور کیجئے گا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، فجر کے 2 فرض ہیں، اگر کوئی کہے میں 4 پڑھوں گا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ ادائے مصطفیٰ سے دور ہو گیا ہے۔ نماز جو احکامات ہیں ہم پر جو نازل کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو سنت ہے وہ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، اور جو میلاد شریف منانا ہے وہ ذات مصطفیٰ سے محبت ہے، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی اداؤں کو اتنا ہی چاہتا ہے اور محبوب کی ذات کو بھی اتنا ہی چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں، جو ادائیں ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کے کرم سے ہمارے دن اور رات اور ہو جائے گی۔ تو حاضرین محترم، تحریک فکر اسلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دربار حسینی فیض صاحب بنگالی شریف کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، جو ایک طرف تو فلاحی کام بھی کرتی ہے اور دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے چرچے بھی کرتی ہے۔ تو دربار حسینی فیض صاحب بنگالی شریف کی جو مریدین ہیں، ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دربار شریف کا جو پیج ہے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ہے، تو جو بھی ایکٹیویٹی دربار شریف پہ، میلاد شریف کے حوالے سے، سموار شریف کی، ابھی میری بات ہو رہی تھی علامہ صاحب سے، تو میں دعوت دی ہے میں نے سموار شریف کی، تو میں نے ان کو یہ بتا رہا تھا کہ 127 سال سے وہ محفل جو ہے وہ الحمدللہ ہر سموار کی جا رہی ہے، 127 سال سے۔ تو وہ جو دربار شریف کا پیج ہے، وہ آپ جتنے لوگ ہیں اس کو فالو کریں، اور اپنے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کریں، کیونکہ دربار شریف کا پیج ہے اہل بیت اطہار کا وہ آستانہ ہے، تو وہاں سے اچھائی کی چیزیں ہی آپ کو ملیں گی۔ تو جو آپ سنیں گے، جس کو پہنچائیں گے، جو دربار شریف کی محافل ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، تو جس کو آپ پہنچائیں گے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں ملتی رہیں گی، اور اہل بیت اطہار کی قربت بھی آپ کو ملتی رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور اہل بیت اطہار کے صدقے ہم پر کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔